ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے مچھر کی مثال یا اس سے بھی کم تر کوئی حقیر چیز کی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس وہ جانتے ہیں کہ یہ مثالیں حق ہیں، برحق ہیں میرے رب، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کس چیز کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان جیسی مثالوں سے، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو جو ہے ہدایت دے دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے ان کو مگر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے، ان کے فاسق اور فاجر لوگوں کو اللہ پاک گمراہ کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جنہوں نے توڑ دیا اللہ سے وعدہ کر کے، وعدہ میثاقی مضبوط کرنے کے بعد، وعدہ پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور قطع کر دیا انہوں نے اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا یہ کہ اس کو جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ خسارے والے ہیں، خسارے میں ہوں گے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کے ساتھ۔ وکنتم اموات، حالانکہ اس نے تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندگی دی اللہ تعالیٰ نے، ثم یمیتکم، پھر اللہ پاک موت دیں گے تم کو، ثم یحییکم، پھر زندگی دیں گے، اٹھائیں گے دوبارہ، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ساری چیزیں زمین کی تمہارے لیے پیدا کی۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، ایک برابر کیے اللہ تعالیٰ نے۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو پہ علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے ذات ہے۔ یہاں پہ مثالوں کا کچھ ذکر فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سارا حصہ مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی مثالیں بہت سی دی گئی ہیں، قوم عاد کی، قوم ہود کی، اور قوم شعیب کی، مدین کی، اور اسی طریقے سے قوم لوط کی، بہت ساری پچھلی قوموں کی، پچھلے طبقات کی مثالیں دے کے قرآنی اسلوب ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی مثال دیتے ہیں، اور ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کی، جیسے کہ اللہ پاک ایک جگہ مثال دے رہے ہیں ان الذین تدعون، سورہ حج کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اس کی پوری تفصیل ملے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذباب وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ ضعف الطالب والمطلوب۔ کیا مطلب کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، دسترخوان سے مکھی اگر ایک چھوٹے سا ذرہ اٹھا کے لے جائے تو یہ اس مکھی سے اس کے منہ سے ذرہ نہیں چھین سکتے۔ شیء لا یستنقذہ منہ، ایک ذرہ نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں اور یہ خود بھی کمزور ہیں۔ جو ایک ذرہ نہ چھین سکے اس کی کیا قدرت ہوگی دنیا پہ؟ حتیٰ کہ یہ تو اپنے سانس کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم اپنے سانس کے مالک کہاں ہیں؟ اللہ پاک چاہیں تو ہمارا سانس بند کر دیں۔ دنیا کی کون سی طاقت، کون سی سائنس، کون سی ٹیکنالوجی یا کون سی ایسی ہے جو چیز، اگر اللہ پاک ہمارا سانس بند کر دے تو ہم اپنا سانس ہی چلا سکیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر اپنا سانس اپنی مرضی سے لینا چاہے تو نہیں لے سکتا۔ پھر سورہ عنکبوت دیکھ لیں، مچھر کی مثالیں اللہ پاک نے سورہ مکڑی کی مثال دی۔ تو یہ جو اس سے ان مثالوں سے یا پچھلی قوموں کی مثالیں تھیں، ان مثالوں سے جو لوگ بعض لوگ تو کہتے تھے کہ ایمان والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مثالیں ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، اس سے ان مثالوں سے کیا غرض ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ تو ایسی مثالوں کی کیا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو کلام، پچھلی بات چل رہی تھی کلام انسان کا ہے، خود بنایا ہوا ہے، تو ایسی من گڑت اور ایسی
بے ڈنگی باتیں کرتے تھے کفار، اور یہ شروع سے رہا ہے، آج بھی ہے۔ ویسے قرآن پہ بہت سے اعتراضات شروع کر دیے لوگوں نے۔ جو تو آمنا وصدقنا دل سے کہتا ہے کہ ایمان لے کے آیا ہوں میں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم مجھے سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، تب قرآن تو ہے نا، یہ اس چیز کا تو انکار نہیں ہے۔ تو بھائی قرآن پاک میں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کوئی مثال سمجھ نہ آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی آیت سمجھ نہ آئے، کسی کا ترجمہ سمجھ نہ آئے، کسی کا مفہوم سمجھ نہ آئے، تو کسی مستند عالم سے اس کو سمجھ لینا چاہیے، اور خود اس پہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی انسان اپنا مزاج یہ نہ بنائے کہ یوٹیوب کھولی، گوگل کھول لیا تو اس پہ رنگ برنگے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ نے یوٹیوب سے کوئی سن لیا اور حقیقت میں وہ بیان کرنے والا ناقص العقل اور ناقص العلم تھا، اس نے تو بنایا تھا پیسے کمانے کے چکر میں، تو آپ کو ہر طرح کے رنگ مل جائیں گے۔ اور ایک مستند عالم سے سنا، اس میں کچھ اور تھا، لیکن جو آپ نے پہلے سنا تھا یوٹیوب سے، تو اس میں جو چیزیں سن لی تھی، کچھ نہ کچھ چیزیں ذہن میں تو رہ جائیں گی نا، انسان ہے نا۔ اب کچھ چیزیں غلط سن لی، غلط ذہن میں بٹھا لی، عقیدہ غلط بن گیا، اور کچھ صحیح سن لی، اب کچھ اس کی بھی رکھ لی، اس کی بھی رکھ لی، جبکہ آدھی غلط ہے آدھی صحیح ہے۔ اس سے ایمان آہستہ 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 بندے کا بہت سارے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ یا پھر بعد میں سمجھایا جائے کہ یہ باتیں غلط ہے، سمجھ نہیں پھر آتی، پھر اس کے لیے بڑی سالہ سال کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، تو ایسا معاملہ ہو جائے، کچھ چیزیں غلط آ گئی ہیں، ذہن میں بیٹھ گئی ہیں، اور علماء کہہ رہے ہیں، عام بندے نہیں کہہ رہے، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط چیزیں ہیں، وہ بندے کے ذہن سے نکلتی بھی نہیں، تو اب کرے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی شروع کرتے ہیں۔ اس کو اللہ پاک ہی ہدایت دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ تو ان مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی رائے بھی اس میں قائم کرتے ہیں، جو اپنے اور ساتھ اللہ پاک نے کن لوگوں کو گمراہ، وما یضل بہ للفاسقین، جو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں، شیطان کی مان کے چلتے رہتے ہیں یا اپنے نفس کی مان کے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گمراہ صرف وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی مان کے چلتے ہیں یا شیطان کی مان کے چلتے ہیں، جس میں ان کو آسانی ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ تو ہدایت کی دعا مانگنی شروع کر دیں۔ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ اللہ سے ہدایت مانگے اللہ اسے گمراہ کر دے۔ اللہ پاک تو خود فرما رہے ہیں بھائی مجھ سے جو مانگو گے تمہیں ملے گا، دنیا مانگو گے، من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ، جس نے ارادہ کیا، ایک آیت کا مفہوم ہے کہ دنیا کی زندگی کا اگر ارادہ کیا، دنیا کی محبت کا یا دنیا کی مال کا، اس اللہ دے دیں گے، آخرت کا کیا تو آخرت مل جائے گی۔ تو بھائی ہدایت کی دعا ہر دعا میں انسان کو شامل کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، پھر اس کے ساتھ صراط مستقیم کی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو سیدھا راستہ ہے، ہدایت وہی ہے جو سیدھا راستے کی ہے، یہ کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ عطا فرما، ایسا ماحول عطا فرما جس سے انسان کو عقل اور صحیح سمجھ عطا فرما۔ تو یہ جو مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے، بے فکری ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ تو اپنی مرضی سے پہلے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مچھر یا مکڑی کی مثال دی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے ہمارے لیے، اور بہت ہماری اصلاح کے لیے بہت کارآمد اور فائدہ مند چیزیں ہیں یہ ساری۔ قرآن میں جو چیز آ گئی ہے وہ سمجھے کہ ہمارے فائدے کے لیے، بس یہ پھر کامیابی ہوتی ہے اس سے۔